جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ ری نوٹ ویلنیس نووا، داد، کھاد، کھجلی، فنگل انفیکشن اور اس کے علاوہ بڑی بیماریوں کا بھروسہ مند علاج۔ ری نوٹ اس نووا ایک لاجواب دوا۔ تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، تحفظ دین میڈیا میں آپ کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے، اور ہمارے خصوصی شو پرائم ٹائم میں میں ہوں آپ کو دوست ابرار الحق۔ ناظرین، مختلف تہذیبوں کا گہوارہ ہمارا یہ ملک، جہاں ہم صدیوں سے زندگی بسر کر رہے ہیں، جسے ہمارے اکابر ہند نے اس عروج پر پہنچایا کہ دنیا انسانی نے اسے سونے کی چڑیا نام دے کر اس کا واحد ثبوت ملک کی آزادی ہے۔ مدارس اسلامیہ ہند نے جہالت و ناخواندگی کی خلا قمع علوم و فنون کی تعلیم و اشاعت اور ملت اسلامیہ کی دینی و ملی قیادت و رہنمائی کا فریضہ ہی انجام نہیں دیا ہے، بلکہ ملک و ملت کے وسیع تر مفاد میں بھی ان مدرسوں کی خدمت بڑی روشن ہے۔ بالخصوص برطانوی سامراج کے ظلم، استبداد اور غلامی و محکومی سے نجات دلانے والے اور ابنائے وطن کو عروج حریت سے ہمکنار کرانے میں مدارس اسلامیہ اور ان کے قائدین کی قربانیاں آب زر سے لکھی جانے کے قابل ہیں۔ وہ مدارس اسلامیہ کے جان باز علماء کرام ہی تو تھے جنہوں نے ملک میں آزادی کا سور اس وقت پھونکا جب عام طور پر دیگر لوگ خواب غفلت میں مست، آزادی کی ضرورت و اہمیت سے نابلد اور احساس غلامی سے بھی عاری تھے۔ مگر یہ بھی بڑا قومی المیہ ہے کہ 15 اگست کی تاریخ ساز اور یادگار قومی دن کے مبارک و مسعود موقع پر جب مجاہدین آزادی کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے، ان کو خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے، تو ان علماء کرام اور مجاہدین حریت کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے جنہوں نے ملک کی آزادی کی خاطر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مالٹا اور کالا پانی میں ہر طرح کی اذیتیں جھیلی اور جان نثاری و سرفروشی کی ایسی مثال قائم کی جن کی نظیر نہیں ملتی، اور ملک کا چپا چپا ان کی قربانیوں کا چشمدید گواہ ہے۔ ملک کا ایک طبقہ اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ دینی و اسلامی مدارس قومی دھارے سے بالکل الگ تھلگ ملکی و قومی مفادات سے بے پرواہ ہو کر صرف دینی تعلیم کی اشاعت میں لگے رہتے ہیں۔ مدارس کے فضلاء گرد و بیش کے حالات سے بے خبر اور ملکی و قومی خدمت کے شعور و احساس سے بھی عاری ہوتے ہیں، لیکن مدارس اسلامیہ کا شاندار ماضی اس مفروضے کو قطعاً غلط اور بے بنیاد قرار دیتا ہے، اور تاریخ ہند کی پیشانی پر ثبت مدارس اسلامیہ کی ملکی و قومی خدمات اور کارناموں کے نقوش پکار کر کہہ رہے ہیں کہ مدارس اسلامیہ کے علماء کرام و فضلاء اعظام نے ہمیشہ ملکی مفادات کی پاسبانی اور اپنے خون و پسینے سے چمنستان ہند کی آبیاری کی ہے، اور ملک کی آزادی کی تاریخ ان قربانیوں سے لالہزار ہے۔ چنانچہ ان ہزاروں علماء کرام اور مجاہدین آزادی کی ایک لمبی فہرست ہے جنہوں نے آزادی کی خاطر ہر طرح کی قربانیاں پیش کی اور قائدانہ رول ادا کیا، جنہیں تاریخ نے فراموش کر دیا ہے، تاریخ کے صفحات میں ترمیم کر کے ان کے نام کو نکال پھینکا ہے۔ ناظرین، ان مجاہدین آزادی میں حضرت مولانا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، مولانا شاہ عبدالعزیز دہلوی، مولانا شاہ رفیع الدین دہلوی اور مولانا شاہ عبدالقادر دہلوی، مولانا سید احمد شہید رائے بریلوی، مولانا سید اسماعیل شہید دہلوی، مولانا شاہ اسحاق دہلوی، مولانا عبدالحی بڑھانوی اور مولانا ولایت علی عظیم آبادی، مولانا جعفر تھانے سری، مولانا عبداللہ صادق پوری، مولانا نذیر حسین دہلوی، مفتی صدر الدین آرزدہ، مفتی عنایت احمد کاکوری، مولانا فرید الدین شہید دہلوی، سید الطائفہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، امام حریت مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی، قاضی عنایت اللہ احمد تھانوی، قاضی عبدالرحیم تھانوی، حافظ ضامن شہید، مولانا رحمت اللہ کرانوی، مولانا فیض احمد بدیوانی، مولانا حمد اللہ راسی، مولانا فضل حق خیر آبادی، مولانا رضی اللہ بدیوانی، امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، امام انقلاب شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی، مولانا شاہ عبدالرحیم رائے پوری، مولانا محمد علی جوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا شوکت علی رامپوری، مولانا عبید اللہ سندھی، مولانا ڈاکٹر برکت اللہ بھوپالی، شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی، مولانا کفایت اللہ دہلوی، مولانا سیف الرحمن کاہلی، مولانا وحید احمد فیض آبادی، مولانا محمد میاں انصاری، مولانا عزیز گل پشاوری، مولانا حکیم نصرت حسین فتح پوری اور مولانا عبدالباری فرنگی محلی، مولانا ابو المحاسن
सज्जाद पटनवी, मौलाना अहमद सईद दहलवी, मुजाहिद मिल्लत मौलाना हिफ्जुर रहमान सेवारवी, मौलाना मोहम्मद मियाँ दहलवी, मौलाना अताउल्लाह शाह बुखारी, मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, मौलाना अहमद अली लाहौरी, मौलाना अब्दुल हलीम सिद्दीकी, मौलाना नूरुद्दीन बिहारी वगैरह आसमान हुर्रियत के वो ताबिंदा सितारे हैं जिन्होंने महकवी की शब देजोर को तार तार किया और मुल्क के चप्पे चप्पे को अनवार हुर्रियत की ज़ोफ़िशानी से मामूर किया। मज़कूरा मुजाहिदीन उलमा इकराम सब मदारिस इस्लामिया ही के फज़ला व फैज़ याफ्ता थे। एक दो हज़रात ऐसे हैं जो बाज़ाब्ता किसी मदरसे के फ़ारिग़ न थे, लेकिन उलमा इकराम के बाज़ाब्ता सोबत याफ्ता ज़रूर थे। अफसोस इनकी क़ुरबानियों को दुनिया फरामोश कर बैठी है। इनमें वो उलमा इकराम भी हैं जिन्होंने जद्दोजहद आज़ादी का आगाज़ किया और हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ साहब और फिर सर सैयद अहमद शहीद की ज़ेर क़यादत काम करते रहे और उनके बाद भी जद्दोजहद जारी रखी। वो उलमा इकराम ही हैं जिन्होंने 1857 की जंग आज़ादी में बनफ़्स नफीस शिरकत फरमाई। फिर वो उलमा इकराम हैं जो ज़ईम हुर्रियत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन देवबंदी और इमामुल हिंद मौलाना अबुल कलाम की ज़ेर क़यादत जंग आज़ादी में शरीक रहे और कितनी तहरीकें चलाई। तहरीक रेशमी रुमाल हो, जमीयत उलमा हिंद हो, या तहरीक खिलाफत हो, या तहरीक अदम मुआलात, और इस तरह की कई तहरीकें हैं जो मुल्क को आज़ाद कराने के लिए शुरू की गई। नाज़रीन, हमें अपनी तारीख को खुद याद रखना होगा। सीना बसीना सफ़हात दर सफ़हात मुंतकिल कीजिए। इन बेशुमार गुमनाम बुज़ुर्गों की रूह को तस्कीन मिलेगी, वरना याद रखिएगा कि आपकी तारीख भी अछूत बन कर रह जाएगी। पार्लियामेंट में मौलाना आज़ाद की बरसी पर सिर्फ चंद मेंबरान पार्लियामेंट ने उन्हें याद किया। ये आने वाले वक्त का अंदिया है। बाकी बुज़ुर्गों का जो हश्र तारीख़ नवेसियों ने किया है वो हमें नहीं भूलना चाहिए। आप खुद अपने तारीख़ वरसे को महफूज कीजिए। आप अपने माजी की वजह से ज़िंदा हैं और अगर बेहिसी का यही आलम रहा तो अपने हाल की वजह से अबदी मौत मारे जाएंगे। मुस्तक़बिल का जिक्र ही क्या किया जाए। खैर नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर इंशाअल्लाह मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।